بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوسف پوائنٹ، میں ہوں محمد یوسف۔ یہ ہمارا داستان کربلا، واقعہ کربلا، شان امام حسین، یہ ہماری جو داستان ہے واقعہ کربلا کی، اس کے ہم نے 4 پارٹ پہلے اپلوڈ کر دیے تھے۔ یہ اس کا 5واں پارٹ ہے۔ چوتھے پارٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ قافلہ کہاں سے کہاں چلا۔ بہرحال یہ قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچ گیا۔ پھر یہ داستان آگے بڑھی جب جناب زینب اور ابن زیاد کا مکالمہ ہوا۔ کیا ہوا؟ وقت کی کمی کی وجہ سے اب میں آگے تو نہیں بتا سکتا، یہ آپ ویڈیو چوتھے پارٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال داستان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے میر انیس کے کچھ الفاظ ہیں، وہ سن لیجیے۔ تھا حکم یہ یزید کا پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، سور پئیں اور شتر پئیں، جو تشنہ لب جہاں کے ہیں وہ بے خطر پئیں، یہاں تک کہ سب چرند و پرند آن کر پئیں، کافر بھی اگر پیے تو نہ منع کیجیو، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو۔ بہرحال داستان آگے بڑھی واقعہ کربلا کی۔ اب آپ سنیے گا آگے۔ ابن زیاد نے کہا، کیا کہا؟ خدا کا شکر ہے اس نے تم لوگوں کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ بی بی زینب سے کہہ رہے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم لوگوں کو شکست سے دوچار کیا ہے، تمہیں قتل کیا، تمہارا جھوٹ ظاہر کر دیا، نعوذ باللہ۔ علی کی بیٹی نے جواب دیا، ارے خدا کی قسم ہے، اس خدا کی جس نے ہم کو عزت دی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ ارے رسوا وہ ہوتا ہے جو فاسق ہو، رسوا وہ ہوتا ہے جو فاتر ہو۔ اب دیکھیں، آپ نے سن لیا کہ اس نے جناب زینب سے کہا اور جناب زینب نے جواب دیا، لیکن آپ نے ذرا سوچیے ایک ماحول کیا ہے۔ کہتی ہیں جناب زینب، ابھی بھائی کا دکھ سہ کر آئی ہیں، ابھی 72 لاشیں دیکھ کر آئی ہے۔ ابن زیاد کی حکومت ہے، لیکن جرت تو دیکھیے علی کی بیٹی کی، جواب دے رہی ہیں سامنے، لیکن اس بدبخت کو اپنی تسلی نہیں ہوئی۔ جناب زینب کا دل دکھانے کے لیے کہنے لگا، دیکھا تم نے اللہ نے تمہارے بھائی اور دیگر عزیزوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا گزری ہوگی جناب زینب کے دل پر؟ مگر بڑی متانت کے ساتھ انہوں نے پھر جواب دیا، جب اس نے کہا نا کہ دیکھا، تو جناب زینب نے کہا، ہاں میں نے اچھا ہی دیکھا۔ وہ خاصان خدا وہ تھے جن کے لیے شہادت کا درجہ لکھ دیا گیا تھا، اور وہ اپنے پیروں سے چل کر قربان گاہ کی طرف گئے، اور سن وہ بھی دور نہیں ہے جب پیش خدا تیرا اور ان کا مقابلہ ہوگا، اور تجھ کو اپنے کرتوت پر جواب دینا پڑے گا۔ علی کی بیٹی بول رہی ہے۔ 1 منٹ کے لیے اس داستان کو یہیں پر روک کر اور محسن نقوی کی یہ اشعار سنیے گا۔ زینب کی صدا سن کے یہ جبریل نے پوچھا، یہ حیدر کرار کہاں بول رہا ہے؟ ارے روح پیمبر تیری امت ہے پریشان، شاید تیری بیٹی تیری امت سے خفا ہے۔ داستان آگے سنیے گا۔ اس بدبخت نے فرزند امام حسین امام زین العابدین کی طرف متوجہ ہوا، اور وہاں ایک مکالمہ اس کا اور جناب امام زین العابدین کا ہوا، یہاں تک کہ ایک لمحہ آیا کہ وہ کہتا ہے کہ علی بن حسین یعنی کہ امام زین العابدین کو قتل کر دیا جائے۔ جب اس نے یہ کہا، علی کی بیٹی دوڑی، جناب زینب کبریٰ دوڑی، لیکن اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ام المصائب کیوں کہتے ہیں۔ بھتیجے سے لپٹ گئی اور کہا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ ہی قتل کر دو۔ جناب زینب کے اس انداز کے بعد وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ علی کے بیٹے کا چراغ ہے، کہنے لگا، اچھا رہنے دو، نہ کرو قتل، یہی ان عورتوں کو لے کر جائے گا بیمار کربلا۔ امام زین العابدین نے ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا، زیاد مجھے موت سے ڈراتا ہے، جانتا نہیں ہے قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری سعادت ہے۔ اور دربار ابن زیاد میں آواز سید سجاد گونج رہی تھی، یہاں تک کہ دربار برخاست کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا؟ اگلا مرحلہ، داستان آگے بڑھ رہی ہے۔ اہل حرم کو قید خانے میں ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ اگلا دن آیا۔ دوسرے دن ابن زیاد کے حکم سے سر امام حسین کو کوفوں کے کوچوں، بازاروں اور تمام قبائل میں گھمایا گیا، اور ہر دروازے کے کسر پر آویزاں کیا گیا۔ دن گزرتے گئے، داستان آگے بڑھی، یہاں تک کہ یزید شام میں تھا۔ اب یہ کہاں ہے؟ کوفے میں ہے۔ زیاد کہاں ہے؟ کوفے میں ہے۔ یزید نے حکم دیا کہ قیدیوں کو میری طرف روانہ کر دو، دمشق۔ اکثر روایت کے مطابق 15 محرم کا دن تھا۔ ابھی 10 محرم کو روزہ عاشور ہوا، 15 محرم کا دن تھا کہ جب یہ کوفے سے نکلے، کہاں؟ شام کے لیے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ اب یہ قافلہ کوفے سے شام جا رہا ہے۔ کس عالم میں جا رہا ہے؟ اس عالم میں جا رہا ہے کہ علی کی بیٹی شام جا رہی ہے۔ دیکھیں اب جملہ یاد رکھیے گا،
امام زین العابدین سے یہ پوچھا گیا کہ کربلا کے پورے واقعے میں، یعنی اس پورے داستان میں، دیکھیے جو داستان میں بیان کر رہا ہوں نا، اتنے سارے غم کے واقعات ہیں کہ ایک واقعہ دوسرے واقعہ، اگر آپ کوئی سوچے، اپنے آپ سے پوچھے کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ کون سا ہے، ابھی سوال ہی بڑا مشکل ہے کہ ہر تکلیف دوسرے تکلیف سے بڑھ کر ہے۔ کوئی سوچے کہ سب سے زیادہ تکلیف کا واقعہ کون سا ہے، تو یہ سوال ایک شخص نے امام زین العابدین سے پوچھ لیا، سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ ایک جواب دیا، 3 دفعہ وہی بات دہرائی کہ سب سے زیادہ سخت مشکل، سخت منزل یہ تھا کہ کیا امام حسین شہید ہو گئے؟ نہیں۔ علی اکبر شہید ہو گئے؟ نہیں۔ علی اصغر شہید ہو گئے؟ کہا نہیں۔ عباس کے بازو قطع ہوئے؟ کہا نہیں۔ امام زین العابدین نے 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام۔ شام میں ایسا کیا ہوا؟ سنیے، قافلہ شام جا رہا ہے، اس عالم میں جا رہا ہے کہ نیزوں پر سرجن عباد بیمار، یعنی کہ امام زین العابدین کی گردن میں توق ہے، اور جان بوجھ کر عراق سے دمشق جانے کا وہ راستہ اختیار کیا گیا جس میں آبادیاں زیادہ پڑتی ہیں۔ قافلہ شام پہنچا، اور اس روایت کے مطابق 1 صفر 61 ہجری شام کے بازاروں کو خاص اہتمام سے سجایا گیا تھا۔ کیوں؟ باغیوں کا ایک گروہ آ رہا ہے، قیدی بن کر لایا جا رہا ہے۔ مجمع، اب آپ سوچئے، بہن عباس کی نظریں عوام الناس کے مجموعہ کتنا تھا؟ مجموعہ اتنا تھا کہ آفتاب نکلنے کے ساتھ ہی داخل ہونے کے باوجود کہیں زوال کے وقت کوئی دربار یزید کو پہنچ سکتا تھا، اتنا مجموعہ تھا۔ شام ان سے پوچھا تھا کسی نے، سنیے اشعار، منحال ایک دن امام زین الدین عابدین سے پوچھا کہ آپ پہ اتنا روتے ہیں، اتنا گریہ کرتے ہیں، آپ شہادت تو آپ کی میراث ہے، آپ روتے ہیں؟ امام نے جواب دیا، مفہوم الفاظ میرے ہیں۔ پوچھنے والے نے، تو نے انصاف نہیں کیا، ہاں شہادت ہے ہماری میراث، لیکن بازاروں اور درباروں میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کا مکنا و چادر جانا یہ ہماری میراث نہیں۔ منحال نے ایک دن آ کے کہا، اے مولا، اے میرے اے زین العابدین، غم زیادہ کہاں گزرے تم پر؟ دل تھام لیا، خون رونے لگے، خون روتے ہوئے بس اتنا کہا، شام میں منحال میں کیسے زندہ ہوں، پل پل جیتا ہوں، پل پل مرتا ہوں، ان آنکھوں نے جو کچھ دیکھا ایک یہ بھی میری میراث تھی کیا؟ بہرحال شام میں قافلہ داخل ہو گیا۔ شام پہنچتے ہی ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شام میں کیا ہوا؟ جب اہل بیت نبوت حالت اسیری میں دروازہ مسجد دمشق پر پہنچی، ایک بوڑھا آیا، کہنے لگا، حمد ہے خدا کی، نعوذ باللہ، حمد ہے خدا کی جس نے تم کو قتل کیا اور یزید کو تم پر غلبہ عطا کیا۔ یہ سن کر بیمار کربلا نے اس سے فرمایا، ارے تو نے یہ آیت پڑھی ہے قرآن مجید کی؟ کہا ہاں میں نے سنی ہے یہ آیت۔ ترجمہ، وہ رسول کے ذوالقربہ ہم ہیں جن کی محبت تم پر فرض کی گئی ہے۔ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ امام نے کہا، تو نے یہ آیت پڑھی ہے؟ کہا ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ کہا، ترجمہ، ارے وہ اہل بیت نبوت ہم ہیں جن کو خدا نے ہر قسم کی رجس اور برائی سے پاک رکھا ہے۔ وہ شخص حیران ہو گیا، پوچھتا ہے، خدا کی قسم تم وہی ہو؟ کہا ہاں ہم وہی ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، بیمار کربلا سے معافی مانگی، وہ جملہ دہرایا جو کل حر نے حسین سے کہا تھا، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی، معاف کر دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پروپوگنڈے کے نتیجے میں اہل شام کس حد تک آل محمد سے ناآشنا ہو چکی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے جب یہ قافلہ شام داخل ہو رہا تھا تو یزید اپنے محل کی چھت سے نظارہ کر رہا تھا، جو ہی اسے شہداء کے سر نظر آئے، محمد سے اپنے قرض وصول کر لیا۔ داستان آگے بڑھتی ہے۔ یہ قافلہ دربار شاہی کے قریب روک دیا گیا۔ بہت دیر بعد اجازت دی گئی، دربار کو باقاعدہ سجایا گیا۔ اللہ اکبر، دربار کا عالم کیا ہے؟ یزید شطرنج کھیل رہا ہے، یزید کے ہاتھ میں شراب ہے۔ اللہ اکبر، نبی کی نواسی، علی کی دلاری، دربار میں یزید کے اس عالم میں کہ اس کے ہاتھ میں شراب ہے، اور یہ بدبخت اس وقت کہتا ہے کہ کاش میرے جنگ بدر والے وہ بزرگ زندہ ہوتے اور یہ سب دیکھتے تو بہت خوش ہو کر مجھے دعائیں دیتے۔ ایک محمد دشمنی کیا کیا ستم دکھلا گئی، ایک محمد دشمنی کیا کیا ستم دکھلا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ آگے کیا کہتا ہے؟ کیسا یہ سب بنی ہاشم نے حصول سلطنت کے لیے کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی خبر آئی تھی، نہ کوئی وحی نازل ہوئی، یہ سب جھوٹ تھا۔ یہ سننا تھا کہ علی کی بیٹی کھڑی ہوئی اور وہ خطبہ دیا۔ دیکھیں
یزید کا آج بھی شام میں وہ جگہ موجود ہے، اور آج بھی یزید کا وہ دربار دیکھا جائے تو وہ جو اسٹرکچر ہے آج کے دور کے اعتبار سے بھی وہ ایک ہیوج اسٹرکچر ہے، اور آج بھی وہ جگہیں باقاعدہ مارک ہوئی ہیں کہ اس جگہ پر یزید بیٹھا تھا، ایک اونچائی پر ہے، اور وہ جگہ اس جگہ جہاں پہ جناب زینب کھڑی تھی، علی کی بیٹی یزید کے دربار میں، علی کی بیٹی یزید کے دربار میں یزید کو للکار رہی ہے، خطبہ دیا، ملتا نہیں کوئی سہارا یزید کو، اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کے ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ وہ خطبہ دیا کہ یزید کے دربار کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا۔ طویل خطبہ تھا کہ جس میں یہ بھی کہا گیا کہ جناب زینب کبریٰ نے، سنیے، کہتی ہیں کہ کیا اسلامی غیرت اس کی متقاضی ہے کہ یزید تو اپنی عورتوں کو بلکہ تو اپنی کنیزوں تک کے لیے پردے کا اہتمام کرے اور رسول کی نواسیوں کو قید کر کے دربار میں پھرائے۔ اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ کمال کا ہے، کہا ہے یزید، یہ تو انقلاب زمانہ نے یہ نوبت پہنچا دی کہ میں تجھ جیسے سے بات کر رہی ہوں، ورنہ میری نظروں میں تیری اتنی بھی وقت نہیں ہے۔ ارے میں تو تیرے سرزنش کو بھی اپنے لیے مصیبت خیال کرتی ہوں۔ علی کی بیٹی بول رہی ہے، یہاں تک کہ یزید نے بھی لب حسین کے ساتھ اس گستاخی کا ارادہ کیا جو کل ابن زیاد نے کیا تھا۔ یہاں ابو ذر سلمہ کھڑے ہوئے اور وہی کہا جو کل ایک اور صحابی نے کہا تھا۔ بہرحال یہیں دربار شام میں یزید کی گستاخیاں دیکھ کر اہل دربار کی ہمت بڑھ رہی تھی کہ ایسا واقعہ ہوا جو کلیجے کو کاٹ دینے کے لیے کافی ہے۔ میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا کہوں گا انشاءاللہ یہ داستان ہم اگلے ویڈیو میں آپ کو ضرور بتائیں گے کہ وہاں پر کیا واقعہ ہوا اور بی بی زینب نے کیا خطاب کیا۔ پھر اس کے بعد بی بی زینب روضہ رسول پر گئیں، کیسے گئیں، شام سے کیسے واپس ہوئیں، کتنا عرصہ ہوا، کس صورت میں گئیں۔ بہرحال یہ ایک بڑی داستان ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر دیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔